اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ فن خطابت کا پہلا دورہ اور آج اس کا 24واں اور آخری درس ہے۔ اس سے پہلے ہم فن خطابت کے اہم موضوع پر مسلسل گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں، جس میں خطابت کی تیاری، خطیب کی تیاری اور باقی دیگر امور پر مفصل گفتگو ہوتی رہی ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہم یہ ذکر کر چکے ہیں کہ خطابت کی 3 چیزیں اہم ہوتی ہیں، ایک ہے مضمون، ایک ہے لہجہ اور ایک ہیں اشارے۔ یہ تینوں اہم ترین جز مکمل ملتے ہیں تو خطابت تشکیل پاتی ہے۔ اس اعتبار سے یہ ہے کہ ان سب کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ خطابت میں اشاروں کی اہمیت، اس پر ہم پچھلے درس میں ذکر کر چکے ہیں۔ آج جو چیز ہے جس کو اہم طور پر بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اشارے مضمون کی مدد کرتے ہیں۔ مضمون جتنا ہی عمدہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر اشارے نہیں ہیں تو وہ مضمون اتنا کامیاب نہیں کہلاتا۔ لہٰذا اس وجہ سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ لہجہ اور اشارے کتنے ضروری ہیں۔ آج جو چیز آج کے درس میں بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آج کا موضوع ہے اشارے اور اس کی اقسام۔ اشارے کی 2 اقسام ہیں۔ ایک قسم ہے فطری اشارے، دوسری قسم ہے مصنوعی اشارے۔ اب دونوں کی وضاحت، فطری اشارے کیا ہیں اور مصنوعی اشارے کیا ہیں، بہت توجہ رہے۔ فطری اشارے یہ ہیں کہ جب کوئی شخص کسی کو قائل کرنے کے لیے بات کرتا ہے اور دوسرے کو متاثر کرنے کے لیے جب بات کر رہا ہوتا ہے تو اس موقع مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا وجود اس موقع محل کے مطابق پوزیشن دھار لیتا ہے، یعنی اس کا لب و لہجہ بھی اسی انداز سے ہو جاتا ہے جب کسی کو وہ قائل کرنا چاہتا ہے، اور پھر اسی طرح سے اس کے اشارے بھی اسی طرح سے موقع کے مطابق ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے باقاعدہ طور پر فطری اشارے۔ اب مثال سے اگر اس کو واضح کیا جائے تو کچھ یوں ہے کہ آپ نے آفت زدہ لوگوں کو دیکھا ہوگا، جب آفت میں گھرے ہوتے ہیں، کسی آفت کا شکار ہوتے ہیں یا کسی ظلم کا شکار ہوتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ چیخو پکار کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے پورے وجود سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم آفت زدہ ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ انہوں نے کوئی کلاسز فن خطابت کی نہیں لی ہوتی، لیکن کیونکہ اس وقت آفت زدہ ہوتے ہیں تو فطری جو اشارے ہیں ان کے وہ اس وقت استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ایک مثال یہ ہے۔ دوسری مثال آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جب کسی کے ساتھ جھگڑا کر کے آتے ہیں، لڑائی کر کے آتے ہیں یا پٹ کر آتے ہیں، تو آ کر ماں باپ کو بتا رہے ہوتے کہ ماما یا بابا اس طرح سے اس نے مجھے مارا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ بتاتے وقت پہلے تو باہر سے پٹ کر آیا، لیکن اس کے باوجود کیا ہے کہ بچہ اپنے منہ پر خود تماچا مار کے بتا رہا ہوتا ہے کہ اس نے ایسے مارا، اور حتیٰ کہ بچہ معصوم ہوتا ہے اور اتنا سادہ طبیعت ہوتا ہے کہ اگر آپ اس سے دوبارہ پوچھیں کہ بیٹا کیسے مارا، تو وہ دوبارہ پلٹ کر اسی طرح سے آپ کو منہ پہ تماچا آپ نے مار کے دکھائے گا، کہے گا کہ ایسے مارا۔ تو اب یہ ہے کہ یہ ہے فطری اشارے، اس بچے نے بھی کہیں سے سیکھا نہیں ہے، تو یہ تو ہے خود بخود ہو جاتے ہیں، اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب آتے ہیں دوسری قسم جو انتہائی اہم ہے، جس کا تعلق فن خطابت کے ساتھ ہے، وہ ہے مصنوعی اشارے۔ مصنوعی اشارے کیا ہوتے ہیں؟ مصنوعی اشارے یہ ہوتے ہیں کہ جس کو انسان خود بناتا ہے اور خود ادا کرتا ہے۔ جیسے آسمان کے طرف اشارہ، یعنی آسمان کی طرف اشارہ کریں گے تو ہاتھ کو اوپر لے جائیں گے، زمین کی طرف اشارہ کریں گے تو زمین کی طرف ہاتھ چلا جائے گا، مشرق کا اشارہ، مغرب کا اشارہ، اور اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ توجہ رہے کہ اس مصنوعی اشارے کا کمال کیا ہے۔ ان مصنوعی اشاروں کا کمال یہ ہے کہ یہ بھی فطری اشاروں کی طرح معلوم ہو، اس کے اندر بناوٹ نہ ہو۔ اگر بناوٹ محسوس ہوگی تو مجمع ساتھ نہیں دے گا۔ مصنوعی اشاروں کو بھی فطری اشاروں کی طرح ادا کرنا ہے، بنانا ہے، تو اس میں دماغ کا بہت زیادہ استعمال ہے۔
تو خیر بہرحال یہ ہے کہ یہ مصنوعی اشارے بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ توجہ رہے کہ یہ اشارے کن چیزوں سے ہوتے ہیں۔ یہ تو ذہن میں ہے کہ جب ہم لفظ اشارے کہتے ہیں تو فوراً لوگوں کے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ ہاتھوں کے اشارے، جبکہ توجہ یہ رہے کہ جب اشارے کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ کن چیزوں پر اطلاق ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کن چیزوں سے اشارے کرنا ہے؟ لفظوں کی روانی، توجہ رہے، لفظوں کی روانی بھی ایک اشارہ ہے، اور اسی طرح سے آواز کا کڑک اور نرم ہونا بھی ایک اشارہ ہے کہ جو جنگی گفتگو ہے اس کو جنگی انداز میں بیان کیا جائے، جو صلح والی بات ہے اس کو نرمی سے ادا کیا جائے۔ اسی طرح سے ہاتھوں کے اشارے جو کہ ہم معروف یہی ہے، اور کندھوں کے اشارے یعنی کاندھا موڑ کے اشارہ کرنا، آدھے بدن کو موڑ کر اشارہ کرنا یعنی بدن کے اشارے، حتیٰ کہ کوہنی کو موڑ کر کمان کی طرح ہاتھوں کا اشارہ کرنا، اور پھر یہ ہے کہ آنکھوں کے اشارے، یہ بہت اہم ہے، خطابت میں آنکھوں کا اشارہ بہت اثر رکھتا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اشارے، آنکھوں کے اشارے میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ کیا بیان کیا جاتا ہے کہ کربلا میں حضرت عباس علیہ السلام نے اتنے بڑے لشکر کو آنکھوں سے روک رکھا تھا، فقط آنکھوں کے اشارے سے۔ تو یہ ہے کہ آنکھوں سے بھی اشارے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے منہ کے اشارے، منہ کے ذریعے سے، اب منہ کبھی کبھی انسان کو بہرحال تکلف نہیں کروں گا، یعنی ٹیڑھا کر کے بتانا پڑ جاتا ہے، صحیح؟ یعنی جس طرح سے یوں کہا جائے کہ اگر مثال یہ دی جائے کہ جیسے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ابو جہل کو مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ اسکت یا احور، اے بھینگے خاموش ہو جا، تو یہاں پر یہ ہے کہ ہلکا سا چہرے کو بھی ٹیڑھا کرنا پڑے گا بہرحال۔ تو یہ ہے کہ چہرے کا بھی اشارہ ہوتا ہے، اور اسی طرح چہرے کے تاثرات، یہ بہت اہم ہے اس حوالے سے کہ چہرے کے تاثرات بھی انسان کے خطابت کر رہے ہوتے ہیں، جس کو آپ باڈی لینگویج میں زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ہاتھوں کے اشارے کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ چہروں کا تاثر اور چہروں کے اشارے بھی۔ اسی طرح سے گردن کے اشارے، یعنی گردن سے اشارہ کرنا، گردن کبھی دائیں کبھی بائیں، یعنی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے بولنا ہے نہیں تو فقط زبان سے نہیں بلکہ گردن کو گھما کر بھی یہ ہے کہ نہیں۔ اسی طرح سے یہ ہے کہ سر کے اشارے، یعنی پورا سر، پورا سر یہ ہے کہ کبھی دائیں طرف ڈھلک جائے اور کبھی بائیں طرف۔ تو یہ ہے کہ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کے ساتھ انسان اشارے کرتا ہے۔ اگر خلاصہ کہا جائے اشاروں کے لیے تو وہ یہ ہے کہ انسان کا پورا وجود خطابت کر رہا ہوتا ہے اور پورا وجود اشارے کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس بنا پر یہ ہے کہ یہ ان چیزوں سے اشارے کرنا ہے۔ لیکن اب یہ سیکھے کیسے جائیں؟ یہ بہت توجہ طلب بات ہے کہ مصنوعی اشارے تو سیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ کیسے سیکھے؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اس طرح سے سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جو مشہور معروف خطیب ہیں، جو ان کی خطابت مشہور ہے، خصوصاً جو فضائل پڑھتے ہیں، ان کی مجالس کو توجہ سے دیکھا جائے، ان خطیبوں کو اچھے سے دیکھا جائے کہ وہ اپنی گفتگو میں کس طرح سے اشارے کرتے ہیں، کس انداز میں اشارے کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اپنی بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے آئیڈیل خطیب کے طریقے کے مطابق کوشش یہ کریں کہ ہم اپنے اشارے اپنانے کی، اور پھر باقاعدہ طور پر اس کے بھی جیسے مضمون کو یاد کر کے خطابت میں بیان کرنے کے لیے ہم تنہائی کا سہارا لیتے ہیں، اسی طرح سے اشاروں کے لیے بھی یہی ہے کہ باقاعدہ تنہائی میں بیٹھ کر مصنوعی اشاروں کو عملی طور پر سیکھا جائے اور اس کی مسلسل پریکٹس کی جائے، تمرین کی جائے، تاکہ یہ ہے کہ وہ اشارے بھی مصنوعی اشارے بھی فطری اشاروں کی طرح ہونے لگیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ حصہ اشارے بہت ہی تقریر کا اہم حصہ ہے، اس کو اہمیت دینی چاہیے، جیسے ہم مضمون کو اہمیت دیتے ہیں یا تلفظ اور لب و لہجے کو اہمیت دیتے ہیں، اسی طرح سے اشاروں کو بھی اہمیت حاصل ہے۔ رب ذوالجلال سے ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہمیں اس عظیم نعمت کو اور عظیم فن کو صحیح طریقے سے سمجھ کر عمل کر کے بہترین طریقے سے پیش کرنے کی توفیق خاص عطا فرمائے، الہی آمین۔ یہ آج 24واں درس تھا پہلے دورہ خطابت کا، اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد دوسرا دورہ ہوگا اور پھر تیسرا دورہ ہوگا۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید جاوید نقوی، قم المقدس۔